ابھی چند دن پہلے ترکی میں زلزلے نے جو تباہی مچائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں سب کو۔ بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو گئی ہیں۔ یہی صورتحال 2005 میں پاکستان میں بھی کشمیر میں ہوئی تھی۔ زمین جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرش بنایا ہے، وَالْأَرْضَ فِرَاشًا، جب اللہ سبحانہ و تعالی اسے اپنا لشکر بنا لیتے ہیں تو اس کا مقابلہ کرنے کی، بلکہ جسے بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنا لشکر بنا لے، اللہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی سکت کسی میں نہیں ہے۔ جتنا مرضی بڑا باغی ہو، فرعون انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، تو حقیقی رب نے پھر پانی کو بطور لشکر بھیجا۔ جب اللہ تعالیٰ کا لشکر آیا تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن تب کیا پچھتائے ہود جب چڑیاں چوگیں کھیت۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ زمین پیدا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، تو یہ جس طرح اب ٹھہری ہوئی ہے اس طرح ٹھہری ہوئی نہیں تھی، ہلتی تھی، جھٹکے کھاتی تھی، شدید قسم کے زلزلے اس پر آتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہاڑ بطور میخیں گاڑ کر اس زمین کو کھڑا کر دیا۔ آپ پہاڑوں کے متعلق تھوڑی سی معلومات حاصل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے پہاڑ زمین سے اوپر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ گہرے زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ جس طرح جانوروں کو ٹھہرانے کے لیے لکڑی کے بنا کر قلعے زمین میں گاڑے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ نے پہاڑ زمین کو ٹھہرانے کے لیے گاڑ دیے۔ فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور پہاڑ بطور میخیں قلعے زمین میں گاڑ دی۔ مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیوں بطور میخیں گاڑے۔ فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، زمین کے اوپر پہاڑوں کو بطور میخیں گاڑا ہے، بطور قلعے گاڑ دیا ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اس کے اوپر قرار پکڑ سکو، آرام سے رہ سکو، سکون سے زندگی بسر کر سکو۔ زمین اپنے ہی محور کے گرد تقریباً 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہے، اور پھر اپنے رستے پر
جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، یعنی سورج کے گرد 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہے۔ یعنی زمین کا دوڑنا دو طرح کا ہے، ایک اپنے ہی محور کے گرد تقریباً 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، اور دوسرا سورج کے گرد 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا بنا دیا ہے، ایسے قلعے گاڑ دیے ہیں، ایسی میخیں گاڑ دی ہیں کہ ہم اس زمین پر بالکل آرام سے رہ رہے ہیں۔ اس کا اتنی سپیڈ سے چلنا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، وگرنہ یہ جو ہماری گاڑیاں ہیں تھوڑی سی تیز چلیں تو جھٹکے شروع ہو جاتے ہیں۔ شاید کوئی بھی ایسی گاڑی آج تک نہیں بن سکی جو 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے اور بیٹھنے والوں کو جھٹکے نہ لگے، لیکن زمین 1000 نہیں 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں۔ یہ اس مالک کا کرم ہے، احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم اتنی سپیڈ سے چلنے والی زمین پر بالکل سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی غصے میں آتے ہیں، اپنے بندوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے بندوں پر ناراض ہوتے ہیں، تو پھر اس زمین کو حکم دیتے ہیں، اس زمین پر زلزلے آتے ہیں، یہ زمین حرکت میں آتی ہے۔ جب یہ زمین حرکت میں آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، تو پھر انسان جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور تصور کرتا ہے، جو بڑی بلند و بالا عمارتیں بنا کر سمجھتا ہے کہ بس یہ بڑی طاقتور ہے، یہ گر نہیں سکتی، لمحوں میں پلک جھپکتے جھپکتے وہ بلند و بالا عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ زمین کا سینہ پھٹتا ہے تو زمین اپنے اوپر کے انسان، شہروں کے شہر، بستیوں کے بستیاں اپنے اندر نگل لیتی ہے، صفحہ ہستی سے نام و نشان تک مٹا دیا جاتا ہے۔ بے شمار واقعات پیچھے گزر چکے ہیں۔ یہ ہڑپا اور دوسرا شہر، یہ انہی لوگوں کے ہیں، یہ وہی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہوئی ہیں۔ مٹا دیے تھے اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے، پھر نشانی کے طور پر عبرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں دکھائے کہ دیکھو یہاں پر بھی کوئی رہتا تھا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ تو آنے والے جو عذابات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ان عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ صرف ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ 2005 کا زلزلہ ہو، پچھلے سال کا سیلاب ہو، پچھلے سال نہیں بلکہ پچھلے سالوں کے سیلاب ہو، یا ابھی چند دن پہلے ترکی کا زلزلہ ہو، یا دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی آفت آ رہی ہو، صرف اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہم اپنے رب کے پاس آ جائیں، وگرنہ اللہ کے عذابات تو بھی باقی ہیں۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ
دون العذاب الاکبر، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، بڑی مصیبت سے پہلے چھوٹی مصیبت بھیجتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوٹ کر ہمارے پاس آ جاؤ. اس بڑے عذاب سے پہلے، اس بڑی مصیبت سے پہلے، اللہ کے سخت غصے سے پہلے لوٹ کر اس رب کے پاس آ جاؤ اور اسے منا لو. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم لوٹ کر اپنے رب کے پاس آ جاؤ، اپنی زمینیں نیاز جھکا کر اس رب سے معافی مانگ لو. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ہم سال میں ایک یا دو مرتبہ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، سال میں ایک مرتبہ اور مرتين یا دو مرتبہ تمہیں مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے، پھر بھی اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. وہ مشکلیں، وہ مصائب اور تکلیفیں اور عذابات دے کر پھر بھی تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے. کیا مطلب؟ یہ ترکی کا زلزلہ، یہ پاکستان کا زلزلہ، سیلاب یا دوسری تیسری آفات، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں، بس، ورنہ عذاب تو باقی ہے. میرے بزرگوں، ساتھیوں، یہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں تو ہماری یہ صورتحال ہے. جب اس رب کا عذاب آئے گا پھر کیا بنے گا ہمارا؟ یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. ان عذابوں کے ذریعے، ان مشکلات کے ذریعے، ان مسائل کے ذریعے، ان تکالیف کے ذریعے یہی بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تکلیفیں اتنی سخت ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اتنے سخت ہیں، جس کو میں سخت کہہ رہا ہوں وہ کتنا سخت ہوگا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. جسے میں بڑا عذاب کہہ رہا ہوں وہ کتنا بڑا ہوگا. یہ چھوٹا ہے تو یہ صورتحال ہے کہ پورے کا پورا شہر ہی اللہ تعالیٰ نے نیست و نبود کر دیا ہے. لمبی لمبی چوڑی چوڑی عمارتیں، بڑی طاقتور عمارتیں زمین بوجھ کر دی ہیں. یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ صورتحال ہے، تو بڑے کی کیا صورتحال ہوگی؟ اس کا بھی اللہ نے تھوڑا سا نقشہ بیان کیا ہے، بالکل معمولی سا، ہلکا سا. 2005 کا زلزلہ اور یہ ترکی کا زلزلہ یا کہیں بھی زلزلہ آئے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بس ہلکا سا جھنجھوڑا ہے، ہلکا سا، بس، زیادہ نہیں. آنے والے زلزلے سے اللہ نے ڈرایا ہے. اور وہ کون سا زلزلہ ہوگا؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، آنے والا زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہے، عظیم، بہت بڑا زلزلہ ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ماں بچہ رونے لگ جائے نا، بچہ، تو اسے سارے کام بھول جاتے ہیں، فوراً اپنے بچے کو پکڑتی ہے، دودھ پلاتی ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جب وہ زلزلہ آئے گا جو آنے والا بہت بڑا زلزلہ ہے، فرمایا دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. اللہ
جب اللہ تعالیٰ کسی حاملہ کو امید لگاتے ہیں تو ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ حمل ضائع نہ ہو. ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ ایسے چل پھر رہے ہوں گے جیسے دیوانے ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں. وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو جائے گی. اور یہیں پر بس نہیں، فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ والی سورت زلزال نماز فجر کی دونوں رکعتوں میں پڑھتے تھے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جس دن سخت زلزلہ آئے گا، شدید زلزلہ آئے گا، زمین ہلائی جائے گی، جھنجھوڑی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، ابھی اتنی محنت کر کے ہم اس کے اندر سے خزانے نکال رہے ہیں، لیکن جب وہ زلزلہ آئے گا، شدید عظیم زلزلہ جس کو کائنات کے رب نے عظیم فرمایا ہے، زمین اپنے خزانے باہر اگل دے گی سارے. وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، ساری خبریں زمین بول بول کر بتائے گی. آج ہم چھپ چھپ کر برائیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. لائٹیں بند کر دو، دروازے بند کر دو، العیاذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. دیکھو کو دیکھ تو نہیں رہا، پردے سامنے کر دو. جب دیکھا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، چلو بھائی اب اللہ کی نافرمانی شروع کر دو. یومئذ تحدث اخبارها، جس زمین پر رہ کے، زمین کے جس ٹکڑے پر نافرمانی کر رہے ہو، یہ ٹکڑا بتائے گا اللہ اس نے یہ گناہ میرے اوپر رہ کے فلاں دن فلاں وقت کیا تھا. خبریں کھول کھول کے بیان کرے گا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بالکل مختصر سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا، بالکل مختصر سا نقشہ کھینچا کہ یہ جو زلزلے آ رہے ہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. آنے والا زلزلے کی یہ صورتحال ہوگی. مختصر سا نقشہ کھینچ کے بتایا، جب آئے گا پتہ تب چلے گا کہ کیا صورتحال ہے. میرے بزرگوں، ساتھیوں، یہ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، بڑے زلزلے سے پہلے، عظیم زلزلے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ بہت ساری وجوہات ہیں. ایک حدیث سن لیں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس امت میں خسف، مسخ اور قذف کے واقعات ہوں گے. اللہ تعالیٰ چہرے بگاڑ کر رکھ دے گا، اللہ تعالیٰ چہرے بگاڑ کر رکھ دے گا. ہاں، مجموعی طور پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت ہے ہمارے اوپر کہ آپ نے دعا کی تھی، اللہ جس طرح پہلی امتوں کو، ساری کی ساری امت کو ایک ہی مرتبہ تو نے ہلاک کر دیا، میری امت کو ایسے نہ کرنا. نوح علیہ السلام کی ساری امت ایک ہی مرتبہ اللہ نے ہلاک کر دی. فرما برداروں کو چھوڑ کر ساری کی ساری امت اللہ تعالیٰ نے نیست و نبود پانی میں غرق کر دی. لوط علیہ السلام کی امت فرما برداروں کو چھوڑ کر ایک ہی مرتبہ اللہ نے پہلے آسمان سے پتھر، نام کے پتھر، یہ پتھر فلاں کو جا کے لگے گا، یہ فلاں کو لگے گا، یہ فلاں کو لگے گا، نام کے پتھر اللہ تعالیٰ نے برسائے. بعد نہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا اوپر کر دیا ایک ہی وقت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ میری امت کے ساتھ ایسا نہ کرنا. لیکن فرمایا اس امت میں حاضر الامت خسف و مسخ و قذف، اللہ چہرے بگاڑ دے گا، نیست و نبود کر دے گا، زمین میں زندہ ہی دفن کر دیے جائیں گے. زمین کا سینہ کھلے گا، سارے کے سارے اندر چلے جائیں گے. بعد میں زمین پھر آپس میں مل جائے گی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سارے نے سوال کیا اللہ کے نبی
کیا وجہ کیا ہوگی؟ ایسا کیوں ہوگا؟ کیوں یہ زلزلے آئیں گے؟ کیوں چہرے اللہ تعالیٰ بگاڑ دے گا؟ چہروں کو اللہ تعالیٰ مسح کر دے گا؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی تب ایسا ہوگا۔ کیا اب ایسا ہے نہیں؟ گھر گھر میں ٹک ٹاک پر ناچنے والی آپ کو مل جائے گی۔ بے غیرت باپ بھی موجود ہے، بے غیرت بھائی بھی موجود ہے، بے غیرت بیٹا بھی موجود ہے، خامن بھی موجود ہے۔ ان سب کے سامنے ٹک ٹاک بنا کر اپلوڈ کرتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، ناچتی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ اب تو ہماری اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ پچھلے دنوں ناچنے والیوں کو بہترین ناچنے پر ایوارڈ، قومی ایوارڈ دیے گئے تھے۔ یہ ہمارے پاکستان کی بات ہے، کوئی انڈیا کی بات نہیں ہے، وہاں تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں کوئی امریکہ کی بات نہیں، کوئی عیسائی یہودی کی بات نہیں، یہ پاکستان کی بات ہے پچھلے دنوں کی۔ ٹک ٹاک پر بہترین ناچنے پر قومی ایوارڈ دیے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی، باجے، یہ ڈول ڈمکے اپنے اپنے مجھ سمیت اپنے اپنے گریبانوں میں ہم جہاں کر دیکھیں، ہماری کوئی شادی ایسی ہے جس پر ڈول ڈمکا نہ ہو؟ اگر شادی پر ڈول ڈمکا نہ ہو تو ہمسائے کہہ دیتے ہیں او بھائی تمہارے گھر شادی ہے تو مرگ ہو گئی ہے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہمیں معاف فرمانا۔ فرمایا جب یہ باجے عام ہو جائیں گے تب یہ معاملات ہوں گے، زلزلے تب آئیں گے، شکلیں اللہ تعالیٰ تب بگاڑ کے رکھیں گے، زندہ زمین میں تب دفن کر دیے جاؤ گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب عام ہوگی، شراب عام ہوگی۔ جس بندے کو گھر میں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، جب کوئی خوشی آتی ہے تو اس کی خوشی کی محفل میں شراب ضرور آپ کو مل جائے گی، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے، بچایا ہوا ہے، وہ بچا بس۔ ہم مسلمان ہیں، سور کا گوشت کھانا تو ہم حرام سمجھتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے ہیں ان کے سامنے سور کا نام لے لو، کہتے ہیں جی تمہاری زبان پلید ہوگی، اب 40 دن زبان پلید رہے گی۔ سور کا نام لینے سے ہم سمجھتے ہیں 40 دن زبان پلید رہتی ہے، لیکن شراب سے ہمیں کوئی جو مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ نام لے کر اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کیا قرآن مجید میں۔ 3 آیات اللہ تعالیٰ نے 3 مواقع پر آیات نازل فرمائی ہیں شراب کی حرمت کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیتے ہیں، اسی وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، جب ایسے کوئی حالات پیدا ہو جائیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا تھا۔ سیدہ صفیہ بنت ابی عبید فرماتی ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اتنا شدید زلزلہ آیا کہ پلنگ آپس میں ٹکرا گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا، فرمایا لوگوں ایسا اس لیے ہوا ہے کہ تم نے دین اسلام میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی ہیں، اگر آئندہ ایسا ہوا تو عمر بن خطاب تمہارے درمیان نظر نہیں آئے گا۔ بدعات خرافات ہمارے اندر موجود نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کتنا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ صبح ہمارے دن کا آغاز ہی ذرا اپنے اپنے چہروں پر ہاتھ پھیرو نا، کیا یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم کر رہے ہیں؟ ہمارے دن کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنے قدموں کے نیچے رونگنے سے شروع ہوتا ہے۔ پھر ہمارے چہرے نہ بگڑ، یہ بھی چہرے بگڑا ہوا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے چہرہ ہی بگاڑ دیا۔ کائنات کے رب کو پسند ہی نہیں ہے چہرہ، اگرچہ آپ لفظ صفحہ سمجھیں جو مرضی سمجھیں، حقیقت یہی ہے کہ میرے رب، ہمارے رب کو ہمارے چہرے پسند نہیں آئے تو اللہ رب العزت نے نبی کی یہ سنت چھین لی ہم سے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے قدموں کے نیچے رونگنے سے دن کا آغاز کیا۔ صورتحال ہمارے سامنے،
مجھ سمیت ہم میں یہ جو اس مسجد میں موجود ہیں، میرے بزرگ دوست ساتھی اور میری مائیں بہنیں، ذرا خود سے سوال کرو کتنے ہیں جنہوں نے آج کے دن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا تھا؟ کتنے ہیں؟ ذرا پوچھو اپنے آپ سے۔ لیکن گندی گندی گالیاں، لڑائی جھگڑا، گھر میں فساد، جھوٹ، دھوکہ دہی، یہ ہے ہمارے دن کے آغاز کے معمولات۔ فرمایا تم نے دین اسلام میں نئی چیزیں ایجاد کرنی ہیں، اس لیے کائنات کے رب نے تمہیں اتنا جھنجھوڑا۔ اگر آئندہ ایسا ہوا تو پھر میں تمہارے درمیان نظر نہیں آؤں گا۔ اسی طرح کوفہ میں زلزلہ آیا، وہاں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، فرمایا لوگو تمہارا رب ناراض ہو گیا ہے اور یہ زلزلہ بیچ کر وہ چاہتا ہے کہ تم اسے راضی کرو، اٹھو اور اپنے رب کو راضی کرو، اٹھو اور اپنے رب کو راضی کر لو، وہ چاہتا ہے کہ تم اسے راضی کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بیچ کر بتایا کہ میں ناراض ہوں، مجھے راضی کر لو اس سے پہلے کہ میرا عذاب آ جائے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں زلزلے آئے تو فوراً اپنے گورنروں کو خط لکھے اور لکھا کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو، صدقہ کرو اور نماز قائم کرو، اس لیے کہ کائنات کے رب نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو صاف کر لیا۔ اور یاد رکھو صدقے اور نماز کے ذریعے نفس صاف ہوگا۔ اپنے اپنے گرے مجھ سمیت ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں آج کتنے ہیں جن کے دن کا آغاز نماز فجر میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوا ہے۔ صبح سے لے کر اب تک ہم میں سے کتنے ہیں جتنوں نے اللہ کے راستے میں آج صدقہ کیا؟ ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ عمر بن عبد العزیز خط لکھا کرتے تھے، اور جو دل کو لگنے والی بات ہے، جو جھنجھوڑنے والی بات ہے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جو عمل کرنے والی بات ہے کہ لوگوں رب ناراض ہو گیا ہے، وہ زلزلہ بیچ کر بتا رہا ہے کہ مجھے راضی کرو، اٹھو اور نماز پڑھو، صدقہ دو، استغفار کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔